نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، پوری دنیا میں جتنے بھی اللہ والے محنت فرما رہے ہیں، تمام اللہ والوں کا محنت کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے ٹھیک ہو جائے، اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ کے ذات عالی سے بن جائے، چاہے وہ مشائخ سلسلہ نقشبندیہ کے ہوں، چاہے وہ مشائخ سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ مشائخ سلسلہ سہروردیہ اور چشتیہ سے تعلق رکھتے ہیں، سب کا ایک مقصد ہے کہ ہر ایمان والے کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے ٹھیک ہو جائے۔ جب اللہ کی ذات عالی سے تعلق بن جاتا ہے تو پھر مسلمان کو، ایمان والے کو کسی سے تعلق بنانے کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ اس کا تعلق اس ذات کے ساتھ جڑ گیا جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ آج کل لوگ اپنا تعلق MLA سے بناتے ہیں، علاقے کے بڑے سے بناتے ہیں۔ بھئی آپ اپنا تعلق ان سے کیوں بنا رہے ہو؟ اپنے گھر میں ان کی دعوتیں کرتے ہیں، ان کو ہدیہ ہدایہ بھیجتے ہیں، کوئی ایسا سے تعلق بنا رہا ہے، کوئی بیویوں سے تعلق بنا رہا ہے، کوئی کہتا میرا وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم سے تعلق۔ کیوں؟ اس لیے تعلق بنا رہے ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی تو ان سے کام لے لیں گے، اور ان سے کارڈ اس کو کیے جاتے ہیں کہ ہمیں اپنا کارڈ دے دو، ہمیں کہیں پریشانی بنے گی تو ہم آپ کا کارڈ دکھا دیں کہ ہمارا کام بن جائے گا۔ آج کے ایمان والے کا یہ غلط یقین ہے کہ لوگوں سے تعلق ہوگا تو میرے کام بنے گے۔ کیوں نہ ہو کہ ایمان والا محنت کر کے اللہ کو راضی کر لے، اللہ کی ذات عالی سے تعلق بنا لے تو پھر کسی تعلق کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر اللہ پاک کے سامنے جب اللہ کی ذات عالی سے اس کا تعلق بنتا ہے، جب یہ اپنے ہاتھ اٹھائے گا تو سب آسمان کو صرف اس کی دعا اللہ کے عرش تک پہنچے گی۔ جب اللہ کی ذات عالی سے تعلق بنا ہوا ہو، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر لے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا دعوتم فقالوا فلیستجیبوا لی، میں تو سنتا ہوں، میں تو تمہاری پکار کے تو لبیک کہتا ہوں۔ ساری زندگی یا صنم کہنے والا، یا صنم بت کو پکارنے والا، اونگ آ گئی، اونگ کی حالت میں بھول کر اس کی زبان سے یا سمجھ نکلا، اللہ نے تو اس کی آواز کے اوپر بھی کہا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے پوچھا یا باری تعالیٰ، وہ تو بت کو پکار رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بت کو پکار رہا تھا، بت تو اس کی آواز کے اوپر لبیک نہیں کہہ رہا تھا۔ اگر میں بھی اپنے بندے کی آواز کے اوپر لبیک نہ کہتا تو بت اور بت میں فرق کیا رہ جاتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات اپنے بندوں سے محبت کرواتی ہے، بندے اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ جس انداز میں اللہ کی محبت بندوں کے اوپر ہے، کیا یہ اللہ کی محبت اور رحمت نہیں؟ یہ سارا دن اللہ کی نافرمانی میں مشغول رہنے والا، اللہ سے بغاوت کرنے والا، نماز کو بے دردی سے چھوڑنے والا، ظلم کرنے والا، پورے دن میں اس کو ایک بار بھی اللہ کی ذات عالی کا خیال نہیں آتا کہ میں کون ہوں، میں کس کا بندہ ہوں، مجھے دنیا میں کیوں بھیجا ہے، میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، میرا مالک کون ہے، اس کو خیال نہیں آتا۔ اس کے باوجود جب رات کو بستر میں جاتا ہے، اللہ پاک نیند کو حکم دیتے ہیں میرے بندے کو سلا۔
اللہ پاک فرماتے ہیں وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو ہم نے بنایا ہے، نیند میرے خزانوں میں سے خزانہ، اللہ کی دولت ہے، نعمت ہے۔ اٹھو جن کو نیند نہیں آتی جو گولیاں کھا کر ہوتے ہیں کہ ہمیں نیند نہیں آتی، ہمیں نیند آ جائے، ساری رات گڑبڑیں بدلتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کا نافرمان بھی سو رہا ہے، وگرنہ جو اللہ کی نافرمانی دن بھر کرے اس کو تو نیند ہی نہیں آنی چاہیے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں کے اوپر، اور اللہ کی محبت ہے۔ جب اللہ کی ذات عالی سے تعلق بنتا ہے پھر دنیا کے کسی تعلق کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرات انبیاء علیہ السلام، حضرات صحابہ کرام، صحابیات اور مشائخ اعظام، اولیاء اللہ، ان کا تعلق اللہ کے ذات عالی سے ہوتا ہے، اللہ سے مانگتے ہیں، جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ پورا کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے غریب نہیں بن سکتے، ہم تو نیک نہیں بن سکتے، کیوں نہیں بن سکتے؟ اور یہ اللہ جو گزرے ہیں وہ نہ فرشتے تھے نہ تو جنات تھے، وہ ہم جیسے انسان تھے، صرف کیا کیا ہے؟ محنت کی ہے، اللہ والوں سے تعلق قائم کیا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، ذکر اللہ حضرت سے کیا، اللہ کی یاد میں بیٹھے، خلوت میں بیٹھے، اللہ کو راضی کیا، محنت سے، مجاہدے سے، اللہ پاک نے ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دی، اپنا تعلق نصیب فرما دیا۔ اس لیے ایمان والوں سے مطالبہ ہے کہ اگر تم اللہ سے تعلق بنانا چاہتے ہو تمہیں خلوت میں بیٹھنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے تعلق تبھی بنتا ہے جب خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ والوں کی صحبت میں اور ان سے تعلق قائم کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ جب تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو گے اللہ بھی تمہیں یاد کرے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا، تمہارا تعلق اللہ کی ذات عالی سے بڑھتا چلا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی، اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے تیرا اللہ تیرے ساتھ بیٹھے، تیرا رب تیرے ساتھ ہو؟ وہ تو اللہ کے عاشق تھے، یہ بات سنتے ہی فوراً جب بھائی صاحب وہ کہتے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میری یاد میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے پاس ہی ہوتا ہوں، میں اس کے پاس ہی بیٹھتا ہوں۔ انا جلیس من ذکرنی، اللہ کی ذات عالی سے تعلق پیدا کرنے کے لیے مشائخ فرماتے ہیں، قرآن و حدیث میں غور کر کے بتاتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی ذات عالی سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے ایک تو اللہ کی یاد کثرت سے، اللہ کے ذکر کو کثرت سے اپنی زندگی میں لے آئے اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ جائے جن کو اللہ نے اپنی محبت نصیب فرمائی، جن کا تعلق اللہ کی ذات عالی سے بنا ہوا، جن کا تعلق، جن کی محبت اللہ کے ساتھ ہے، وہ اللہ کا نام سنتے ہی محبت اور عشق کے اندر آ جاتے ہیں۔ ایک اللہ والے فرمایا کرتے تھے، حضرت خانقہ رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے فرمایا کہ حضرت میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب میں اللہ کہتا ہوں میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، اللہ کے نام میں اس قدر لذت ہے، اللہ کے نام میں اس قدر پیار ہے، اللہ کے نام میں اس قدر محبت ہے، بندہ آ کر تو دیکھے اللہ کی ذات عالی سے تعلق پیدا کرنے کے لیے بیٹھے تو صحیح، پھر دیکھو اللہ اپنی محبت کیسے نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بلندیوں، عظمت اور عفتوں والے، سارے 24 گھنٹے کا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تھا، اسلام تھا، شریعت تھی، کبھی تبلیغ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں، لوگوں کو مسائل بتا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، لیکن ساری چیزوں کے باوجود قرآن نے کیا کہا؟ اللہ نے اپنے محبوب سے کیا کہا؟ اے میرے محبوب وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تو ان کاموں سے فارغ ہو جائے تو اپنی لوگ اللہ سے لگا لیا کر، اللہ سے اپنا تعلق بنا لیا کر، اللہ کے سامنے کھڑا ہو جایا کر، اللہ کی عبادت میں، ذکر میں۔ حالانکہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے شاید کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 24 گھنٹے کا عملی دین تھا، دنیا کا کام تو اللہ کے نبی نہیں کرتے تھے، مسائل حل کرنے، تبلیغ جہاد کر، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا۔ آج اس زمانے میں
دین کا کام کرنے والوں کو کیوں ضرورت نہیں کہ اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے خلوت میں آئیں؟ پیدا فرق کا فنسب پیدا ربی کا فرق کے اوپر عمل کریں. چاہے محدث ہے، چاہے مفسر ہے، چاہے قاری ہے، چاہے امام ہے، چاہے فقیہ ہے، سب کو ضرورت ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے تعلق رکھیں. کیونکہ اللہ رب العزت اپنے سے محبت کرنے والوں کی بہت سنتا ہے. مفتی عبداللہ صاحب ملتان والے اپنے بیان میں واقعہ سنا رہے تھے کہ جب اللہ کی ذات عالی سے اللہ والوں کا تعلق قائم ہوتا ہے اللہ کیسے سنتا ہے. فرمایا کہ ملتان میں بہت بڑے قاری گزرے ہیں، قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نے قرآن کی ہمیں ان کا بہت زیادہ آپ کا خیر قام کیا. اللہ کی ذات سے تعلق بنا ہوا تھا تو سفر کر رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ. بس سے سوار ہونے سے پہلے بس والے سے کہا کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز کا وقت ہوگا تو آپ کو بس روکنی پڑے گی. اگر آپ یہ بات ہماری یہ بات منظور کرتے ہیں تو ہم بس سے سوار ہوتے، مگر ہم سوار نہیں ہوتے. اس نے کہا ولی صاحب آپ کو نماز پڑھائیں گے، آپ بیٹھیے. حضرت اپنی اہلیہ کے ساتھ سوار ہو گئے. راستے میں نماز کا وقت ہوا تو انہیں جلدی تھی. حضرت نے بس والے سے کہا کہ اپنی گاڑی کو روکو، ہماری نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے. اس نے ولی صاحب آرام سے بیٹھو، ہم لوگ گاڑی نہیں روکیں گے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہا ہے. حضرت 2-3 بار کہا وہ نہ مانا. حضرت نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ میری نماز جا رہی ہے، میں نے تیرے حکم کی عمل کرنا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، اب یہ میری مانگتا ہے، تو تو سننے والا ہے. حضرت نے دعا مانگی. فرمایا کہ گاڑی چلتے چلتے بند ہو گئی اور ایسی جگہ پہ وہ بند ہوئی کہ جہاں پہ سامنے جدو کی جگہ نکل گئی. اب وہ گاڑی کو ٹھیک کر رہے ہیں، کوشش کریں گاڑی نہیں چل رہی. حضرت اپنی حدیث کے ساتھ نیچے اترے. حضرت نے پوری نماز پڑھی، حتیٰ کہ حضرت فرماتے ہیں میں نے نوافل بھی پڑھے. سفر میں نوافل ہی پڑھے جاتے ہیں. نوافل پڑھے اچھے طریقے سے نماز کی ادائیگی کی اور بات کے اندر واپس آ گئے. بیٹھ گئے. بیٹھتے ہی انہوں نے سلم لگایا اور گاڑی اسٹارٹ ہو گئی. وہ دونوں بڑے حیران، ڈرائیور اور کنڈکٹر، کیا مسئلہ بنا؟ تو کنڈکٹر نے کہا ڈرائیور صاحب ہم نے ایک کام غلط کیا ہے، ہم نے ایک بزرگ کے ساتھ ایک نیک انسان کے ساتھ مزہ خلافی کی. اللہ نے اسے نماز پڑھانی. دونوں حضرت کے پاس معافی مانگنے آئے، میں معاف کر دوں. اور فرمایا ٹھیک ہے آپ چلیں، آپ کو معاف کر دیا. اللہ والے تو دلوں میں باتیں نہیں رکھتے، معاف کرنا ان کے اندر یہ وطن موجود ہوتا ہے. فرمانے لگے کہ جب ملتان پہنچے تو انہوں نے سواریوں کو اعلان کیا کہ جس نے ادھر اترنا ہے اتر جائے، ہم بزرگوں کو ان کے دروازے کے اوپر چھوڑ کریں. جیسے پڑھا ہمیں منع کیا کہ آپ لوگوں کو تکلیف میں مبتلا نہ کریں، ہم ادھر اتر جائیں گے، کسی چیز کے اوپر بیٹھ کر اپنے گھر تک پہنچ جائیں گے. لیکن وہ نہ مانے، پوری بس حضرت کے دروازے کے اوپر لے کر گئے، وہاں اتار کر معافی مانگ کر پھر واپس. جب اللہ کی ذات عالی سے تعلق بنا ہوتا ہے اللہ پاک اپنے بندوں کو اعتراض کرتے ہیں. تو مشائخ فرماتے ہیں اللہ کی ذات عالی سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ایک تو اللہ کی یاد کثرت سے کی جائے، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے. جو مشائخ سے تعلق ہیں، جو کسی اللہ والے سے بیعت ہیں، وہ اپنے شیخ کے بتائے ہوئے معمولات کی پابندی کریں. حاجی نثار احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں اللہ والے گزرے. حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ نایاب تھے. فرماتے ہیں کہ 35 سال میرا اپنے شیخ سے تعلق رہا. 35 سال کے عرصے میں نہ میرے ذکر میں کمی ہوئی ہے نہ کبھی ناغہ ہوا. اتنی پابندی سے اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کیا جائے. کھانا چھوٹ سکتا ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں چھوٹ سکتا. لیکن ہم نے ذکر اللہ کو اہمیت اس لیے نہیں دی کہ ہمیں اپنی جسمانی غذا کی فکر ہے، روحانی غذا کی فکر نہیں. جب روحانی غذا کو نہیں ملے گی تو بیمار ہو جائے گی.
اس لیے تو آج کا نوجوان بھی کہتا ہے، مسلمان لوگ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، اور صاحب فلم چلتی ہو تو نیند بھی نہیں آتی، 5 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، ذکر میں 5 منٹ بیٹھتے ہیں، اتنی بات شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے اپنی روح کو غلط کاموں سے معمول کر دیا۔ جب یہ روح اللہ کے ذکر سے معمول ہوگی، اس کی اصلی غذا سے ملے گی، تو انشاءاللہ یہ روح ترقی کرتی چلی جائے گی، روحانی بیماریاں سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ اگر ہم 2 نسخوں کے اوپر عمل کر لیں، ایک اللہ والوں کی صحبت میں پابندی سے رہیں اور اللہ کے ذکر کو پابندی سے کریں، خلوت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، تو دیکھیں اللہ پاک کیسے اپنے بندے کو اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں، اپنی محبت نصیب فرماتے ہیں، اور اس کی برکت سے جب یہ بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ پاک اس کی دعا کو اچھے لائی کے اوپر قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی محبت و ہماری مدد نصیب فرمائے۔ 11 بار